سارے نام لوں لیکن چونکہ وقت کافی بیت چکا ہے اور باجی صاحب کی طبیعت بھی ناساز ہے اور ہمیں اس چیز کا احساس بھی ہے. بالکل جو ہے وہ جاوید صاحب نے وہ درست فرمایا کہ وہ دور میں جانا چاہتے تھے تو انہوں نے بھی ان سے ریکویسٹ کی, میں نے بھی ریکویسٹ کی. میں نے کہا یہ مناسب نہیں, تو آپ جو ہے وہ ہمارے درمیان بیٹھے, آپ ہمارے درمیان موجود رہتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں ایک سکون اور تسکین بھی ملتی ہے اور یہی بہتر ہے. تو میں سب سے پہلے یہاں پہ تشریف فرما تمام بزرگوں کا, بھائیوں کا, دوستوں کا, میرے والد کے دوستوں کا, ساتھیوں کا, آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے آج آپ یہاں پہ تشریف لائے. اور میرے والد محترم اور ہمارے قائد محمد مطلوب انقلابی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ آج یہاں پہ آپ آئے اور آپ لوگوں نے یقیناً ہماری عزتوں میں اور ہمارے حوصلوں میں آپ نے اضافہ کیا. تو میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو میرا سلام. بے شک موت کا ذائقہ وہ عارضی روح چیز میں چکھنا ہے. جو بھی انسان اس دنیا میں آیا یقیناً وہ جو ہے وہ ایک دن اس نے اللہ کو پیارا ہونا ہے اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے. یہ دنیا بنیادی طور پہ ایک سفر ہے اور منزل جہاں پہ یہ سفر ختم ہوتا ہے, جو منزل ہے وہ یقیناً آخرت ہے جہاں پہ ہم سب نے جانا ہے. تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے جو ہے وہ ہم یقیناً جو ہے وہ اختلاف نہیں کر سکتے. رشید بانیہ صاحب نے گفتگو کی اور یقیناً نومبر کا یہ مہینہ جو ہے وہ ہم سے بہت کچھ چھین کے اور پتہ نہیں اس کی ہمارے ساتھ کیا ایک دشمنی ہے کہ اس نے ہم سے جو ہے وہ ہمارے پیر و مرشد, ہمارے قبلہ کعبہ, ہمارے محترم اور ہمارے محسن جناب میاں محمد قاسم صاحب کو ہم سے چھینا. اس کے بعد میرے والد محترم محمد مطلوب انقلابی صاحب ہم سے جدا ہو. اس کے بعد جو ہے وہ جناب طارق گجر صاحب ہم سے جدا ہو. اس کے بعد جو ہے وہ مرزا توصیف زرال صاحب جو ہے وہ ہم سے جدا ہوئے. چودھری فاروق صاحب ہم سے جدا ہوئے. چودھری عدالت صاحب ہم سے جدا ہوئے. اور آج اسی دن جس دن میرے والد محترم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یوم تأسیس کا دن تھا, آج جو ہے وہ چودھری محمد یاسین صاحب نے اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے ان کو جو ہے وہ چینج کر کے ایکسٹینڈ کر کے انہوں نے ہمارے پاس تشریف لانی تھی. لیکن اسی وجہ سے اپنے والد صاحب کی, ان کے والد صاحب کی چوتھی صحبت صاحب آج ہم میں نہیں رہے. میں جو ہے وہ اظہار تعزیت کرتا ہوں تمام لائقین سے, تمام خاندان سے. لیکن یہ نومبر کا مہینہ یقیناً جو ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ بڑا گزارش یہ ہے کہ موت کا ذائقہ تو ہر ضروری چیز میں چکھنا ہے. ہر انسان جو دنیا میں آیا اس نے واپس جانا ہے. لیکن کچھ ایسی شخصیات, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نہ صرف جو ہے وہ کمی محسوس کی جاتی ہے بلکہ صدیوں تک وہ کمی شاید پوری بھی نہیں کی جا سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد محترم اور ہمارے قائد محمد مطلوب انقلابی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف جو ہے وہ ہزاروں بلکہ سینکڑوں خوبیوں کے ساتھ نوازا تھا اور ہمیشہ سے انہوں نے وہ کوشش کی کہ وہ انسان کی خدمت جو ہے وہ کرے اور لوگوں کی مشکلات, مسائل اور معاملات کے اندر کمی لائے. میرے جو ہے محترم ساتھیوں, آپ اللہ تعالیٰ کی تقسیم دیکھیں کہ کس طرح ایک شخص, ایک انسان جو ہے وہ جونے کی دھرتی میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کوئٹہ
اپنی تعلیم کے سلسلے میں آتا ہے، وہاں پہ اس کے ساتھ اس کے ساتھی، اس کے دوست جو ہے وہ اس کو ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ 2006 کے اندر وہ اسی علاقے سے الیکشن لڑتا ہے۔ بے شک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی۔ اس کے بعد یہ بینظیر ہاؤس جو ہے وہ تعمیر کیا جاتا ہے، اور 2006 کے اندر یہاں پہ کافی براز سرور شاہ صاحب موجود ہیں، جناب شاکر صاحب موجود ہیں، جو ریاض صاحب موجود ہیں، اور بے شمار جو ہے وہ سینئر لوگ یہاں پر موجود ہیں جن کا شاید میں اگر نام کسی کا نہ لے سکوں تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن 2006 کے اندر محمد مطلوب انقلابی صاحب نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا۔ وہ وعدہ کیا کیا تھا؟ وہ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں مر کے بھی آپ کے ساتھ وفا نبھاؤں، اور آج آپ ان کی ساری ان باتوں کو، ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنی قبر سے لے کے وہ اپنے اکلوتا بیٹا بھی آپ کے حوالے وہ کر کے چلے گئے۔ یہاں پہ باتیں تو کرنے والی بہت ہیں، بڑی خوبصورت انداز سے جو ہے وہ ایم ایل اے صاحب نے بھی گفتگو کی، اور دیگر ساتھیوں نے بھی، جو ہے کاظمی صاحب نے اور باقی تمام دوستوں نے بڑی خوبصورت انداز سے جو ہے وہ باتیں کی۔ میرا نہیں خیال کہ مجھے ان باتوں کے اندر جانے کی ضرورت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد محترم محمد مطلوب انقلابی صاحب نے جس طرح حاجی ریاض صاحب نے فرمایا کہ لوگوں کو سیاسی شعور دیا اور لوگوں کو اپنے وزن کا، مقام کا جو ہے وہ احساس دلایا، اور لوگوں کو بتایا کہ جو ہمارے قائد پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب فرماتے تھے کہ طاقت کا، کچھ میرے ساتھیوں نے یہاں پہ یہ باتیں کی، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ موجود نہیں۔ بڑے خوبصورت انداز سے جاوید صاحب نے جو ہے وہ فرمایا کہ یہ سب میرے والد کے دوست اور ہمارے ساتھی، اور ہماری آج تک یہاں پہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ ہم انہی ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں کی وجہ سے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے دل میں اور ہمارے ذہنوں میں کبھی بھی ان کے احترام کے اندر کمی نہیں آئے گی، اور لوگ بھی اب الحمدللہ یہ جدید دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس کے علاوہ محمد مطلوب انقلابی صاحب نے جو ہے وہ 2006 سے لے کے 2021 تک، 2020 تک یہاں پہ سیاست کی، اور لوگوں کو ایک ایک چیز، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے آپ نوجوان بیٹھے ہیں، افتخار چوہان بیٹھے ہیں، برہان جلال بیٹھے ہیں، میرے پاس بے شمار نام ہے، لیکن پی وائی او کی نمائندگی انہوں نے کی، پی ایس ایف کی انہوں نے کی، میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد نے کبھی بھی فرق نہیں رکھا، صرف شہید بیٹھا ہے، اور جو ہے وہ مختلف یہاں پہ بکلا بیٹھے ہوئے، یہ خلیل زید ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہر انسان کو اپنا جو ہے وہ بیٹا سمجھا، اپنا ولی سمجھا۔ مرزا زید جلال صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ وہ یقیناً یہاں پہ موجود ہیں، اور وہ بھی مطلب کہ انہوں نے ہر کسی کو اپنا بیٹا سمجھ کے انہوں نے کبھی بھی ولید میں اور جو ہے وہ اس حلقے کے اندر جو نوجوان جو لوگ ہیں اس کے اندر کبھی فرق نہیں رکھا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میرے والد کا ایک خاندان، ایک فیملی، وہ یقیناً بایولوجیکل فیملی تھی جو کہ اللہ کی طرف سے تھی، لیکن اس سے بڑھ کے انہوں نے کبھی بھی اپنے اس حلقے کو اور کوئٹہ کے عوام کو اپنے خاندان اور فیملی سے کم نہیں سمجھا، اور یہی میری تربیت ہے، یہی میرا جو ہے وہ انشاءاللہ مشن ہے۔ یہاں پہ میں کوئی ذاتی ایجنڈا یا کوئی میرا ذاتی جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے، لیکن میرا ایک ایجنڈا ضرور ہے۔ میں نے ان پچھلے 2 سالوں میں، آج والد صاحب کی 2ری برسی
میں ہم سب موجود ہیں. اس میں نے بڑا کچھ سیکھا, دیکھا اور سمجھا. یقیناً آپ سب لوگ جو یہاں پر موجود ہیں, آپ لوگ بھی اسی کاروان کے مسافر ہیں اور میرے ساتھی ہیں. یقیناً آپ سب لوگوں کو بھی اس چیزوں کا آپ کو علم ہے. میں آپ لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی محمد مطلوب انقلابی صاحب کے مشن میں, ان کے نظریے میں, ان کے ویژن میں اور ان کی جو ایک سوچ تھی کھلیٹا کے حوالے سے, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف 5 سال کا اقتدار دیا. لیکن ان 5 سالوں میں جو انہوں نے کام کیے, آپ لوگ یہاں پہ سیکٹری غلام رسول صاحب بیٹھے ہیں, یہاں پہ جو ہے میرے مزید بزرگ زمان بانیہ صاحب بیٹھے ہیں, یہاں پہ جو ہے وہ حاجی عباس صاحب جو ہے وہ تشریف فرمائے آج, یہاں پہ مرزا مقصود صاحب جو ہے وہ تشریف فرمائے. یہاں پہ آپ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں. آپ لوگ مجھے بتائیں کہ تاریخ میں 5 سال کے اندر کبھی کسی شخص نے, کبھی کسی انسان نے اتنے کام کیے اس کھلیٹا کی دھرتی میں جو محمد مطلوب انقلابی صاحب نے اپنے 5 سالوں میں کیے؟ نہیں کیے. میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو مشن, جو مقصد اور سب سے بڑھ کے جو سوچ محمد مطلوب انقلابی صاحب آپ لوگوں کے لیے لے کے آ رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم اسی کا تسلسل ہے. اور یہاں پہ ویسے تو بڑی بہترین انداز میں جو ہے وہ ایم ایل اے صاحب نے بھی گفتگو کر لی, قادمی صاحب نے بھی گفتگو کی, دیگر ساتھیوں بھائیوں بزرگوں نے بھی گفتگو کی. لیکن یہاں پہ کچھ لوگ چونکہ ہم جو ہے وہ ابھی وہ ہمیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور میں آپ سب لوگ جو ہے وہ ان کی طرف سے آپ میرے لیے امانت ہے, میری یہ ذمہ داری ہے, میرا یہ فرض ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ یہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اپنی آخری سانس تک جہاں پہ آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پہ ولید انقلابی کا خون گرے گا. اس حوالے سے کسی کو کسی بھی شک میں یا سوچ میں نہیں رہنا چاہیے. یہاں پہ میرے کچھ بزرگ اور لوگ یا جو ہے بھائی یا مختلف لوگ وہ پارٹی کے اندر پارٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اپنی ڈیڈ اینڈ کی مسجد بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں پہ میں نے یہ کہا کہ سب قابل احترام, وہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ کوئی بھی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. یہ کھلیٹا اور یہ سب لوگ یہ میرے پاس محمد مطلوب انقلابی صاحب کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے, اور انشاءاللہ تعالی اپنی آخری سانس تک میں اس کے اندر کوئی فرق نہیں چھوڑوں گا. نہ میں نے پہلے چھوڑا, نہ میں آگے چھوڑوں گا. میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ جس طرح بھٹو صاحب کہتے تھے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور جو لیڈر ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ کارکن سے لیڈر بنتا ہے, اور وہ عوام ہی ہوتی ہے جو اس کو لیڈر بناتی ہے. کوئی جو ہے وہ ماں کی جو ہے وہ کوکھ سے لیڈر بن کے نہیں نکلتا. لوگ لیڈر بنتے ہیں اپنی محنت سے, اپنی نیت سے اور اپنی محنت سے. کوئی انسان جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں لیڈر ہوں یا میں بڑا ہوں. یہ جس طرح طارق صاحب نے جو ہے وہ حنیف صاحب نے فرمایا, طارق صاحب کے بھائی نے, کہ مطلوب انقلابی صاحب بھی راتوں رات کوئی لیڈر نہیں بنے, بلکہ اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے, اس کے پیچھے سیکریفائس ہے, اس کے پیچھے قربانی ہے, اس کے پیچھے محنت ہے. انشاءاللہ تعالی آج جو ہے وہ جس طرح 2006 میں محمد مطلوب انقلابی صاحب جو ہے وہ اس حلقے کے اندر, ویسے تو وہ تعلیم کے سلسلے میں بھی آئے, لیکن عملی سیاست میں الیکشن میں 2006 میں وہ تشریف لائے. اور جس طریقے سے آپ سب لوگ
جو یہاں پر موجود ہیں، جو بیرون ممالک سے مجھے سن رہے ہیں، اور جتنے لوگ ابھی اس کے بعد سنیں گے، جس طریقے سے آپ لوگوں نے محمد مطلوب انقلابی صاحب کا ساتھ دیا، ان کی سپورٹ کی، ان کے ساتھ تعاون کیا، اور وہ رکاوٹیں اور وہ مشکلات جو ان کو 2006 میں بھی جن کا سامنا تھا، جس انداز میں آپ لوگوں نے اس کا مقابلہ کر کے ان کا ساتھ دے کے، اور 2011 میں ان کو جو ہے وہ بھاری باتوں سے آزاد کشمیر میں دوسری بڑی جو ہے وہ لیڈ کے ساتھ آپ نے ان کو الیکشن جتایا، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اسی تعاون کی اور اسی جو ہے وہ آپ کے ساتھ کی مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں کا پیار، آپ لوگوں کا خلوص اور آپ لوگوں کا تعاون وہ میرے لیے سب سے اہم ہے، سب سے قیمتی ہے۔ یہاں پر میں وقت کافی بیت چکا ہے لیکن باتیں بھی بہت ضروری ہیں۔ یہاں پر میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ میں درخواست دے کے گجر پیدا ہوا، نہ باقی لوگ درخواست دے کے باقی برادریوں کے پیدا ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تمام برادریوں کا گلدستہ ہے، اور محمد مطلوب انقلابی صاحب میرے والد محترم نے میری ہمیشہ یہ تربیت کی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی بھی یہی تربیت کی ہوگی۔ بالکل صاحب، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور ماں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہماری برادری ہے۔ ہم سب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہماری ماں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہی پوری زندگی میرے والد صاحب نے جو ہے وہ سیاست کا آغاز بھی اسی جماعت کے پرچم سے کیا، اور اسی پرچم کے جو ہے وہ اسی پرچم کے اندر وہ اپنے کفن کے اندر وہ دفن ہوئے۔ یہاں پر میں ایک اور بات بھی آپ کے ساتھ یقیناً لوگوں کے جو ہے وہ میرے ساتھ مختلف اور ان کے خاندان کا ذکر نہ کروں تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مناسب بات نہیں۔ مرزا توصیف جرال صاحب نے جو وفا کی ایک مثال قائم کی، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کھریٹا کی عوام بھی وہی وفا کی مثال قائم کرے گی، اور محمد مطلوب انقلابی صاحب کے نظریے اور سوچ اور فکر کو اور مشن کو آگے لے کے بڑھے گی، اور آپ سب لوگ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، اپنے آپ کو بالکل تنہا نہ سمجھیں، اور مطمئن رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ محمد مطلوب انقلابی صاحب نے جو 2006 میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں مر کر بھی